آپ دیکھ رہے ہیں سٹی انڈیا نیوز چینل، حق کی آواز۔ السلام علیکم ناظرین، سٹی انڈیا نیوز کے بلیٹن خبریں رفتار سے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں نوشی۔ ریاستی، قومی، بین الاقوامی خبروں پر تیزی کے ساتھ ڈالتے ہیں ایک نظر۔ ابھی جبکہ حیدرآباد میں بارش کی تباہ کاریاں جاری ہے اور کئی علاقے ہنوز پانی میں محصور ہیں، محکمہ موسمیات نے ریاست بھر میں اوسط سے بھاری بارش کی پیش قیاسی کی۔ محکمے نے بتایا کہ آئندہ 4 دن کے دوران شدید بارش ہو سکتی ہے۔ چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ نے حیدرآباد میں سیلاب سے ہوئی زبردست تباہی سے نمٹنے اور بچاؤ اور راحت کاری کے کاموں کے لیے 550 کروڑ روپے جاری کرنے کا اعلان کیا ہے۔ چیف منسٹر نے متاثرہ خاندانوں کے لیے بھی امدادی پیکج کا اعلان کیا اور کہا کہ منگل کی صبح سے متاثرین میں امداد کی تقسیم کا آغاز شروع ہوگا۔ آسام کے NRC نیشنل رجسٹر آف سٹیزنز کی حتمی فہرست سے ہزاروں مبینہ نااہل افراد کو نکالنے کے حکم پر MIM کے سربراہ اور حیدرآباد کے رکن پارلیمنٹ اسد الدین اویسی نے مرکز میں مودی حکومت پر حملہ کیا ہے۔ انہوں نے الزام لگایا ہے کہ اب وہاں کی فہرست سے خارج کرتے ہوئے کچھ بنگالی مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے ایک نیا عمل شروع کیا جا رہا ہے۔ حیدرآباد اور بعض اضلاع میں سیلاب سے تباہی پر دکھ کا اظہار کرتے ہوئے چیف منسٹر تمل ناڈو کے پلانی سوامی نے چیف منسٹر ریلیف فنڈ میں 10 کروڑ روپے عطیہ کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے متاثرین کی مدد کے لیے ریلیف کے طور پر بلینکٹس اور میٹس روانہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پلانی سوامی نے چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ کو مکتوب روانہ کر فیصلے سے واقف کروایا۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے جموں کشمیر کرکٹ ایسوسی ایشن فنڈ میں غبن سے متعلق منی لانڈرنگ معاملے میں سابق وزیر اعلیٰ فاروق عبداللہ سے پوچھ تاچھ کی، جسے نیشنل کانفرنس نے ایک سیاسی سازش قرار دیا۔ فاروق عبداللہ نے کہا کہ یہ سوال کئی سالوں سے جاری ہے، کوئی نئی بات نہیں، میں کچھ کہنے والا نہیں ہوں، عدالت فیصلہ کرے گی کیا کرنا ہے۔ مدھیہ پردیش کے وزیر اعلیٰ شیوراج سنگھ چوہان نے کانگریس صدر سونیا گاندھی سے سینئر کانگریس لیڈر کمل ناتھ کے ریاستی خواتین و اطفال کی وزیر امرتی دیوی کو آئٹم بتائے جانے سے متعلق بیان کے بعد ان کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا۔ چوہان نے اپنے خطاب میں کمل ناتھ کے بیان کو قابل اعتراض قرار دیا اور انہوں نے درجہ فہرست 7 قبائل کے خاتون وزیر کی توہین کی، جس پر چوہان نے ان پر کارروائی کی مانگ کی۔ اسمبلی انتخابات کا بگل بج چکا ہے اور سیاسی جماعتوں کی جانب سے ریلیاں نکالی جا رہی ہیں۔ کانگریس کی جانب سے انتخابات کے حوالے سے اپنے لیڈران کی ریلیاں شروع ہو گئی ہیں۔ کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی بہار میں پہلے مرحلے کے انتخابات کے لیے رائے دہندگان سے گرینڈ الائنس کے امیدواروں کو ووٹ دینے کی اپیل کریں گے۔ بی جے پی کی صدر جے پی نڈا نے کہا کہ کورونا وبا کی وجہ سے شہریت ترمیمی قانون CAA پر عمل درآمد میں تاخیر ہوئی ہے اور دعویٰ کیا کہ اس قانون پر جلد عمل درآمد کیا جائے گا۔ جموں کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ فاروق عبداللہ نے آرٹیکل 370 کے بارے میں کہا کہ ہماری لڑائی جاری رہے گی، چاہے فاروق عبداللہ زندہ رہے یا نہیں، چاہے اسٹیج پر ہوں یا نہیں۔ آرٹیکل 370 کی بحالی کی جنگ جاری رہے گی، چاہے مجھے پھانسی دے دی جائے۔ کی خبر رساں اداروں کے مطابق فیس بک اور فلسطینیوں کے وادی الحلوہ انفارمیشن پیج پر جاری کردہ ویڈیو میں دکھایا گیا ہے کہ اسرائیلی پولیس اہلکاروں کے حصار میں مسجد اقصی آنے والی اماراتی وفد کو عوامی احتجاج کے دباؤ کی وجہ سے مجبور ہو کر مسجد سے نکلنا پڑا ہے۔ افغان میڈیا کے مطابق صوبہ غور کے علاقے فیروزہ کو میں پولیس ہیڈ کوارٹر اور خواتین شہداء و معذور کی وزارت کی سرکاری دفتر پر خودکش بمبار نے بارود سے بھری کار ٹکرا دی ہے، جس کے نتیجے میں 12 افراد ہلاک اور 100 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ کیلیفورنیا کے اوکلینڈ شہر میں علیحدہ فائرنگ سے 2 افراد ہلاک اور ایک 13 سالہ لڑکا سمیت 3 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ ٹائمز اخبار کی رپورٹ کے مطابق فائرنگ 90 منٹ کے اندر ہوئی ہے۔ پولیس کے مطابق ایک 56 سالہ شخص کو شہر کے انٹرنیشنل بالی ووڈ میں گولی مار کر ہلاک کیا گیا۔ اس شخص کو اسپتال لے جایا گیا جہاں اسے مردہ قرار دیا گیا۔ عالمی خبر رساں اداروں کے مطابق معروف ادبی و ثقافتی ادارے فیسٹیول کی منتظم برطانوی خاتون 32 سالہ کیٹلن منکمارا نے سنڈے ٹائمز کو انٹرویو دیتے ہوئے الزام عائد کیا کہ متحدہ عرب امارات کے وزیر برائے رواداری شیخ نہان بن مبارک نے انہیں فیسٹیول کی تیاری کے سلسلے میں ایک جزیرے میں بلایا اور جنسی زیادتی کی کوشش کی۔ خبریں رفتار کے میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے سٹی انڈیا نیوز، حق کی آواز۔ نوشین کو اجازت، اللہ حافظ۔
दोस्तों, अगर आपको हमारी न्यूज और एंटरटेनमेंट तमाम प्रोग्राम पसंद आते हैं तो फिर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी हर न्यूज और हर एंटरटेनमेंट प्रोग्राम से अपडेट रहें। देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज, हक की आवाज।